بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ بصری محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ بصری ٹی وی. ناظرین، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جن پروسیس سے گزرنا پڑے گا اور جو مجھے شرائط پوری کرنی پڑے گی، اس سے مجھے خوف آتا ہے کہ میں پورا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. میں اس شعر کو اپنے پاکستانی ہونے پر منطبق کرتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی ہمارے کیا کیا فرائض ہیں اور کس ایکٹیو طریقے سے ہم نے اپنے رول کو ادا کرنا ہے. خاص طور پر مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں ایک زمانے میں سائلج کا کام کیا کرتا تھا کمپنی کی طرف سے، PLDDB کی طرف سے، اور اس وقت سائلج جو ہے وہ لاہور سے کراچی جایا کرتا تھا، اور وہاں بتایا جاتا تھا کہ جو کراچی سے لاہور آنا ہے اس کا کرایہ 4 گنا ہے، اور جو واپسی ہے وہ کنٹینر خالی جاتا ہے، اور صرف ڈیزل کے ہی پیسے اگر آپ دے دیں تو وہ تیار ہوتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ باہر سے آنے والی بے شمار چیزیں ہیں لیکن پاکستان سے باہر جانے والی کوئی چیز نہیں. تو آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے کیسٹر بین، اور میں اس کی آج سے سیریز بنانا چاہتا ہوں تاکہ الٹیمیٹلی آپ کو یہ PDF فائل کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں مل جائیں. کیسٹر بین کہاں سے شروع ہوا، اچھا بیج کن لوگوں نے تیار کیا، جنگلی بیج کا کیا مطلب ہے، میں نے بیج حاصل کر لیا، اس کی بہتر سے بہتر پیداوار میں نے کیسے لینی ہے، میں نے آگے اس کو کیسے بیچنا ہے، میں نے اس کی ویلیو ایڈیشن کیسے کرنی. تو آج میرے مہمان ہیں، بہت انتظار کیا ان لوگوں کا، بٹ اٹ از نیور ٹو لیٹ، اور یہ ہیں جناب ڈاکٹر محمود الحسن صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی وقف دی ہے نایاب کے اندر کیسٹر سیڈ اور سیسم کے اوپر. تو ان کے نام کے نایاب کے ادارے سے کئی بہترین بیج آج کل اویلیبل بھی ہیں، اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، اور اویلیبل نہیں ہے، اویلیبل تو 3-4 ہی ہوں گے. اصل چیز یہ ہے کہ جو آنے والی نسل کے اوپر جو دھیان دیتا ہے، اصل مستقبل وہاں پر ہے، اور وہاں 300 لائنز ہیں جو انٹرنیشنل پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر کام کیا جا رہا. تو میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور جب سے ہم نے کیسٹر بین کے بارے میں بات کرنی شروع کی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا ہے. نہ کوئی پختون رہا، نہ کوئی بلوچ رہا، نہ کوئی پنجابی رہا، اور نہ کوئی سندھی رہا، بلکہ کشمیری بھی شامل ہو گئے. تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آپ نے اس معاملے کے اندر لیڈ لیا ہے. یہ مجھے بتائیے، آپ کا تعلق نایاب، یہ نایاب اردو لٹریچر کے اندر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کہیں نہ ملے اسے کہتے ہیں نایاب. تو ذرا آپ بتائیے گا کہ نایاب ادارے کا اگر کچھ تھوڑا سا تعارف کروا دیں تو میرے ناظرین کو پتہ چلے گا کہ یس وٹ از نایاب. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. آپ ہمیشہ ہی جن ٹاپکس پہ آپ ویڈیوز بنا کے لوگوں کو میسج پہنچاتے ہیں، وہ آپ کا ہر ٹاپک کی میں جو ذمہ داروں کے لیے بہتری ہوتی ہے. اور جس طرح آپ نے کیسٹر بین کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ آج کا پروگرام ارینج کیا ہے، تو میں پہلے تو آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک تو یہ ویلاگس کے ذریعے آپ جو ذمہ داروں کی رہنمائی ہمارے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. دوسرا، آپ ہمارے گروپ میں جو ہم نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، اس میں آپ روزانہ میں دیکھ رہا ہوں، جو میں چونکہ دفتری مصروفیات کی وجہ سے کئی دفعہ میں ٹائم نہیں دے پا رہا ہوتا، کیونکہ ہماری بہت زیادہ جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں جو ہم نے جو کرنی ہوتی ہیں، تو اس میں ڈاکٹر صاحب آپ جس طریقے سے ذمہ داروں کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو میں آئی سلیوٹ یو ڈاکٹر صاحب کہ آپ ذمہ داروں کو رہنمائی پیش کر رہے ہیں. تو جیسا آپ نے نیاب کے بارے میں پوچھا کہ نیاب ڈاکٹر صاحب پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا ایک نمایاں ایک منفرد زرعی تحقیقاتی ادارہ ہے، اور یہ نیاب گزشتہ یہ سمجھنے کہ 72 کے بعد اب تک کوئی ہم 70 کے قریب مختلف اعلیٰ قسم کی اقسام ایجاد کر چکے ہیں، اور ان اقسام نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو ایک امپیکٹ دیا ہے. ٹھیک ہے، جو اس میں سب سے پہلی اگزامپل کاٹن کی ہے جو ہم نے نیاب 78 کی شکل میں دی. اس کے بعد نیاب میں کاٹن کے علاوہ مونگ بین پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ چک پی پہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم ٹومیٹو پہ ریسرچ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کنو پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رائس کا گروپ ہمارا بڑا ایکٹیولی رائس پہ ریسرچ کر رہا ہے. اور میرا شعبہ آئل سیڈ ہے، تو اس میں آئل سیڈ پہ ہم سیسمی اور کیسٹر بین پہ ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں. اور ابھی تک ہم یہ جن میں کراپس کا نام لیا، ان کی کم و بیش 70 کے قریب اقسام دے چکے ہیں. اور جو ہم نے ابھی کیسٹر بین کی اقسام دی ہیں، ان
میں یہ اقسام کا فرق یہ ہے کہ جو پہلے زمینداروں کو اقسام میسر تھی، ان میں جنگلی قسم کی اقسام تھی، اس میں ایک ہی قسم تھی جو ٹلو جام سندھ کی ویرائٹی ہے، جو کہ کافی عرصہ پہلے کوئی 40 سال پہلے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایجاد ہوئی تھی، اور اس کا جو گروئنگ پیریڈ بھی کافی زیادہ ہے، اور جو کہ تقریباً 1 سال میں وہ میچور ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ DS-30 کے علاوہ کچھ جنگلی وائلڈ ٹائپ جو زمینداروں کے سالہ سال ان کے فیلڈ میں موجود ہوتی تھی، اور ان کی پیداوار بہت کم تھی، اور پھر یہ کہ ان کے پکنے کا دورانیہ ان کا بھی ملٹیپل ایئرز پہ محیط تھا۔ تو جب ہم نے ریسرچ شروع کی، ہمارے سینئرز نے یہ پروگرام شروع کیا تھا 2004 میں، پھر آفٹر 3-4 ایئرز مجھے یہ ہینڈ اوور ہوا سارا میٹیریل۔ انہوں نے بہت تھوڑا سا اس پہ کچھ انہوں نے جینوٹائپس اکٹھے کیے، کچھ انہوں نے اس کے جو بائی یوزنگ گیما ریڈیشنز کچھ میوٹینٹس ڈیولپ کیے تھے، کچھ جو ہے نا ہمیں جو مختلف جو جیسے ہم NARC میں ہمارا ایک جین بینک ہے، وہاں سے ہم نے کچھ مٹیریل منگوایا تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے جو جب مجھے یہ پروگرام دیا گیا تو میں اس کو پہلا فوکس یہ کیا کہ میں ریگولر اس کو جو ہمارے پاس ایک ایج یہ ہے کہ ہم گیما ریڈیشنز کے ذریعے اس میں جینیٹک چینجز کرتے ہیں، تو میرا پہلا فوکس یہ تھا کہ اس میں ایسی اقسام پہ کام کیا جائے کہ جو کہ جن کا پکنے کا دورانیہ کم ہو، کیونکہ اگر ہم پیداوار بڑھا بھی لیں اور وہ ہماری قسم جا کے اسی طرح میچور ہو جا کے 1 سال میں، اور تو پھر کوئی بھی فارمر ایک تو اس کو لگائے گا نہیں کیونکہ ان کا فیلڈ خالی نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ نقصان ہوگا کہ جب ہم پورا 1 سال اس کو زمین میں گرو کریں گے تو ہماری جو مین غذائی اگر یہ زیادہ پیداوار دینے والی فصلیں بھی آ جائیں اور فارمر اس کو زیادہ ایریا پہ لگانا شروع کر دیں تو ہماری دوسری کراپ کے لیے ایریا جو ہے نا وہ کمپیٹ ہوگا، اور پھر غذائی اجناس کا ایریا کم ہونے کا خدشہ تھا۔ تو اس لیے یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ اقسام بنائی جائیں جو کہ پیداوار بھی بہتر ہو اور ان کے پکنے کا دورانیہ بھی کم ہو، تو اس لیے ہم نے جو الحمدللہ یہ ہماری ایفرٹ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، اور یہ ہماری نیاب گولڈ ورائٹی ہم نے جب ایجاد کی تو یہ ہم نے پہلا بریک تھرو یہ کیا کہ اس کو جو وہی جو پرانی اقسام کوئی 1 سال میں تیار ہوتی تھی، تو اس کے پکنے کا دورانیہ اور صرف 140 دن اس کا دورانیہ پہ آ گیا، پھر اس کی دوسرا یہ تھا پیداوار، تو اس کی پیداوار بھی جو پہلی اقسام سے تقریباً اس کا ایک ہوتا پیداواری پوٹینشیل، ڈاکٹر صاحب، اور پوٹینشیل وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی میکسیمم کتنی حاصل کر سکتے ہیں، جو ہم نے اس میں اچیو کیا کہ اس کے ایک پودے سے 1 کلو تک آپ لے سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک ذمہ دار کیا پیداوار لے رہا ہے، اور ذمہ داروں نے اس سے اوسطاً 30-40 من بڑی آسانی سے لینا شروع کر دی۔ پھر ہم نے بلوچستان میں کچھ بیج بھیجا تو وہاں بھی لوگوں نے وہ جو پہلی اقسام 8-10 من دے رہی تھی وہ 25-26 من تک لوگوں نے لینا شروع کر دی۔ آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرے سننے والے ایک بات سمجھتے ہیں، جب ایٹمی لفظ آتا ہے نا، ایٹمی کمیشن، اس کا مطلب ہے کہ خون خرابہ اور اپنے آپ کو بچانا، کوئی ایٹم بم بنانا۔ یہ اب پہلی مرتبہ پتہ چل رہا ہے میرے ناظرین کو کہ یہ ایٹمی جو نالج ہے اصل یہ پازیٹیو چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جو نایاب استعمال کر رہا ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جو ہمارا جو ایک ٹپیکل بریڈنگ سسٹم ہے اس سے ذرا ہٹ کر تھرو گیما ریز ہم وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں شاید سالوں لگیں، تو یہ اس کا ایک بہترین طریقہ ہے نایاب اس ایٹمی جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کو ایگریکلچر کے اندر استعمال کرنے کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں ایک تو آپ کی جو فصل ہے جو آپ نے دی ہے وہ 4.5 مہینے میں 5 مہینے میں وہ تیار ہوتی ہے، اس کے بعد گنجائش رہ جاتی ہے کہ آپ ایک اور فصل بھی آپ لے سکتے ہیں جو غذائیت کی آپ نے بات کہی ہے، لیکن یہاں پر کچھ پروپیگنڈا ایسا ہے کہ نہیں جناب اس سے بہتر ورائٹیز ہیں اور وہ آپ ایک مرتبہ لگائیں اور سالوں کمائیں، وہ اس میں ٹروتھ کیا ہے؟ جی رشا، آپ کے سوال کے 2 کمپوننٹ ہیں، ایک تو آپ نے وہ نیاب اور اٹامکالوجی کا بتایا، تو دیکھیں جو دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے ملک کے لیے، میرے خیال لازم و مظلوم ہے، اور یہ لازم و ملزوم اس لیے ہیں کہ جو ہمارا پہلے ٹارگٹ تھا کہ ہاؤ ٹو سیکیور آور کنٹری، اب الحمدللہ ہم نے اپنی سیکیورٹی تو انشور کر لی ہے، جس میں آپ ہر ایوری باڈی نوز واٹ از دا رول آف پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، تو ایز اے نیکسٹ ہمارا یہ ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا کہ اب ہم نے فوڈ سیکیورٹی میں بھی لیڈنگ رول ادا کرنا ہے، تو اس میں سر یہ ہمارے نیاب کا یہ ایک مین ہمارا یہ ہے کہ ہم اس میں جوہری ادارہ ہونے کے ناطے ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم اس میں ایٹمی شعاؤں کے ذریعے جو سیڈ کے اندر جینیٹک چینجز ہم کہ یہ سپائن لیس آپ کیسے لے آئے ہیں؟
यस सर, बेस्ट, यस बिल्कुल। अब ये देखें जो स्पाइनलेस, जब हम एटमी शुआएं उसमें गैमा रेज हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो सीड में चेंजेस लाने के लिए उसके जो हम हमारा ये मकसद होता है कि उसके डीएनए में कोई ऐसे चेंजेस आ जाएं उसके कि हमें वो डिज़ायरेबल ट्रेट्स मिल जाएं। कई दफ़ा हमें साल लग जाते हैं, हमें वो हमारे जो मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे होते, तो ये फिर हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं। और इसी तरह हमने जो केस्टरबीन का सीड जब बार बार रेडिएट करके फिर हम उसमें जब रेडिएट कर रहे होते हैं, फिर हम उनकी साइड बाई साइड मुख्तलिफ स्टडीज़ भी कर रहे होते हैं कि वो चेंजेस सीड के अंदर आ भी रही हैं कि नहीं। तो वो जो हमने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स के बाद हमें अल्लाह ताला ने जो कामयाबी दी कि उसमें पहले जो आप गोल्ड अप्रूव कराने के बाद मेरा नेक्स्ट ये टारगेट मैं शुरू किया कि अब इसके चूँकि जो ज़िम्मेदार लगा रहे हैं, अब हमारे कंबाइन हार्वेस्टर नहीं थे, तो ज़िम्मेदारों के बहुत ज़्यादा मुझे जो उनकी तरफ से ये पैगाम आता है कि डॉक्टर साहब इसमें कंबाइन हार्वेस्टर होना चाहिए, हम ज़्यादा एरिया पे अगर लगाएं तो अब जो कंबाइन हार्वेस्टर पाकिस्तान में इसका ईजाद करना और दूसरे मुल्कों में तो इसके हैं कंबाइन हार्वेस्टर, और उसमें दो उसमें तरीक़ेकार हो सकते थे कि एक तो ये कि बाहर से कंबाइन हार्वेस्टर इंपोर्ट करके गवर्नमेंट लेवल पे इसमें इसकी टेक्नोलॉजी दी जाती है ना, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है। बाद में चूँकि अभी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, तो मैं फौरी तौर पर यह किया कि हमें वैरायटीज़ भी ऐसी बनानी चाहिए कि ज़िम्मेदार उसको बड़ी आसानी से जो उसकी हार्वेस्टिंग कर लें। तो उसमें कोई शक नहीं कि जो कांटेदार अक़साम है उनको भी हार्वेस्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो ग्लव्स वगैरह पहन के ज़िम्मेदार उसको तोड़ सकते हैं उसके गुच्छे। तो नेक्स्ट मैं जब अपना टारगेट सेट किया कि आपने आप स्पाइनलेस तैयार करनी, तो वो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। हमने उसमें जो गामा रेडिएशन के ज़रिए ऐसी किस्म बना दी है कि जो उसमें ना सिर्फ उसमें जो उसके स्पाइंस गायब हो गए, उसमें स्पाइंस नहीं है, बल्कि दूसरा सबसे बड़ा खूबी ये है कि उसकी पैदावार भी दूसरी अक़साम से कम नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, उसमें स्पाइंस भी नहीं है और पैदावार भी ज़्यादा। फिर तीसरा सबसे बढ़ के होता है कि जब जो हम अक़साम बना रहे हैं, अगर इसके चूँकि बहुत सारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इसके बनते हैं, तो उसमें यह है कि उसकी जो वैल्यू एडिशन पे अगर वो काम करना चाहे तो इंडस्ट्री के लोगों के उसके ऑयल से कंसर्न होता है। तो हमने फिर ये किया कि इसके ऑयल भी ज़्यादा होना चाहिए। तो जो हमने फिर वो इसमें जो वैराइटीज़ डेवलप की हैं, जो तीनों हमारी वैराइटीज़ में, कि उसमें ऑयल कंटेंट भी ज़्यादा है। इस तरह स्पाइनलेस में भी ऑयल कंटेंट काफ़ी बेहतर है पहली अक़साम से। और सवालों की असल कतार है पूरी की पूरी, बेशुमार लोग जो है ना वो आपसे बेशुमार सवाल पूछना चाहते हैं। मुझे आप सिर्फ हाँ या ना में बताइएगा कि एक तरफ मुझे बताया जा रहा है कि जी मेरे पास वो बीज है कि आप एक मरतबा लगाएंगे और 5 साल आप इस्तेमाल करेंगे, एक तरफ आपका बीज है। मुझे आप ये बताइएगा इन दोनों में से बहैसियत एक साइंटिस्ट आप एक फार्मर को क्या मशवरा देंगे कि मुझे किधर जाना चाहिए? जी दरअसल ये जो बता रहे हैं कि वो बीज जो 1 साल लगाए और 4-4 साल तक लगा रहे, तो वही बीज है जो पहले से ही चला आ रहा है। जो पाकिस्तान बनने के बाद जंगली अक़साम है वो तो पहले से मौजूद हैं। अगर उन अक़साम में इतना ही पोटेंशियल होता और इतना ही उसकी मार्केट वैल्यू, उसमें ऑयल परसेंटेज होती, तो सारे के सारा अभी मेरे ख्याल आधे से ज़्यादा पाकिस्तान वही लगा रहा होता। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो उसमें अगर आप लगा भी लेते हैं, उसमें जो 4-4 साल वाली अक़साम है, उसमें वो जो जंगली अक़साम है उनमें इतना ज़्यादा यील्ड पोटेंशियल नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब वो 2 या 3 या 4 साल तक ग्रो करेंगे तो आपकी ज़मीन के अंदर उसकी जड़ें फैल जाएंगी, वो दरख्तमा पौधा बन जाएगा और आपको 4 सालों में उतनी इनकम नहीं होगी, और उससे जिससे ज़्यादा इनकम दे के आपको उसकी जड़ें ज़मीन से रिमूव करवानी पड़ेगी जब आपको बाद में कोई दूसरी फसल लगाना पड़ेगी। जबकि ये जो हमारी अक़साम है ये 140 से लगभग 140 दिनों में तकरीबन मुकम्मल हो जाती हैं, और 140 दिन के बाद आप इसको हार्वेस्ट करके इसके पौधे को ज़मीन से निकाल लें और ग्राउंड लेवल पे ज़मीन के लेवल से काटें, और इसके ऊपर पत्ते जो होते हैं उनको, कुछ तो पत्ते गिर जा चुके होते हैं, अगर को हरे पत्ते भी हों तो उनको आप कोई भी डिफोलिएंट स्प्रे करें, जो पत्ते नीचे गिर जाएंगे। डिफोलिएंट नहीं है तो आप उसको खाद की कोई यूरिया और पोटाश मिक्स करके 5-6 किलो उसका महलूल बनाएं 100 लीटर पानी में, और वो 1 एकड़ पे स्प्रे कर दें, और ये चंद दिनों में ये जो पत्ते हैं वो ड्राई होकर गिर जाएंगे, और उसको आप रूटावेट कर दें ज़मीन के अंदर। ये बेहतरीन किस्म की ठीक है, नामियाती खाद मिल जाएगी। जवाब मिल गया है। अब मुझे आप बताइएगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो आ रहा है बीज के हसूल का, और कुछ लोग डर रहे हैं, और वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। वो एक गार्लिक की कहानी थी, इट इज ए फॉरगॉटन स्टोरी। हर आदमी को पता चल गया कि सप्लाई एंड डिमांड एक ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर कीमतें बढ़ती हैं और घटती हैं। ये मुझे बताइएगा कि आम किसानों को आपकी जो 3 वैरायटी हैं इनका बीज कब तक मिल सकता
ہوتا ہے, اور وہ مجھے پتا ہے کہ وہ آپ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ آپ کو وہ اپلائی کیا جائے, کانٹیکٹ کریں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کب تک مل جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے. کیونکہ جب کو اچھی قسم بن جاتی ہے پھر ہر ذمہ دار کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد جتنی جلدی ہو جائے میرے فارم پہ وہ زیادہ سے زیادہ ایریا میں لگے. اس میں پھر درمیان میں جب ایک بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر ایک مڈل مین آ جاتے ہیں جو کہ اس کو ناجائز فائدہ اٹھانے والے نا, جو اس کا سیڈ بیچ کے وہ جو زیادہ مہنگے داموں سیڈ بیچ کے ذمہ داروں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا ذمہ دار بھائیوں کو یہی میسج ہے کہ ہم نیاب سے ہر سال ذمہ داروں کو تھوڑا تھوڑا پری بیسک سیڈ دیتے ہیں. اس دفعہ بھی ہم دیں گے ان کو, اور وہ اس پری بیسک سیڈ کو ملٹی پلائی کر کے خود اپنا سیڈ تیار کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں سیڈ اس کو کہتا ہوں جس کا اگر کوئی کمپنی بھی تیار کر رہی ہے, اگر اس کے اوپر وہ کمپنی لاٹ نمبر اور ٹیگ لگا رہی ہے تو وہ کمپنی خود نہیں لگاتی, اس کو ایک ریگولیٹ کرنے والا تیسرا ادارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ. تو جب فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اور رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر ٹیگ اور لاٹ نمبر لگا دیتا ہے تو وہ سیڈ اس کے گریڈ کے حساب سے وہ اس کے جو کوالٹی پیرامیٹرز ہے اس کو وہ سیڈ ویریفائی کر لیتا ہے. مثلا فار ایگزامپل اگر پنجاب سیڈ والے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ بیسک سیڈ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا اوپر ٹیگ اور لاٹ نمبر ہوگا. بیسک سیڈ کے کچھ سٹینڈرڈز ہیں, ٹھیک ہے, اس میں جرمینیشن پرسنٹیج کتنی ہے, اس میں کتنی اس کی یونیفارمٹی ہے, ٹھیک ہے, اس میں انرٹ میٹر کتنا ہے, یہ ساری چیزیں وہ جب ویریفائی کر کے فیڈرل سیڈ والے جو کمپنی کو وہ ٹیگ اور لاٹ نمبر ایشو کر دیتے. اب جیسے آپ کا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ سیڈ کیسے لیں ذمہ دار, ایک تو یہ کہ ہم نے آپ سے دیں گے, دوسرا یہ ہے کہ اس کو کمپنیز والا سیڈ وہ جن کمپنی کے پاس لاٹ نمبر اور ٹیگ ہے وہ چیک کر کے ذمہ دار لے لیں. اور اگر کوئی ذمہ دار نہ تو وہ سیڈ کمپنی سے لے رہے ہیں اور نہ ہی ابھی ہم نے نیاب سے دیا ہو, اور وہ بیٹھ کے یہ موازنہ کر رہے ہیں کہ جی گارلک نارک G1 کے ساتھ ایسے ہوا تھا اور یہ بھی اس کا سیڈ بہت زیادہ مہنگا دے رہے ہیں, اور اب کو مجھے پتہ چلا کہ کچھ ذمہ دار بھائی بھی ماشاءاللہ 1,000-1,500 روپے کے جی کے حساب سے دے رہے ہیں, اور جو کمپنیز والے مجھے پتہ چلا کہ وہ 2,000 روپے کے جی انہوں نے ریٹ رکھا. اور میں جو سمجھتا ہوں دونوں کے ہی ریٹ تھوڑے سے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. اب پہلی کمپنی والوں سے میں بات کی, پہلے انہوں نے 2,400 ریٹ تھا, پھر انہوں نے 2,000 پہ کر دیا. کمپنی والوں کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ ذمہ دار جن کے پاس جن کا سیڈ کے اوپر کوئی ٹیگ نہیں, کوئی لاٹ نمبر نہیں, اور نہ ہی ان کے فیلڈ کی انسپیکشن ہوئی ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی گریڈنگ کی ہے, تو وہ اگر 1,500 کا دے رہے ہیں تو ہم جو ہے نا اگر 2,000 کا دے رہے ہیں ہم اس کی گریڈنگ بھی کرتے ہیں, ہم اس میں اس کا لاٹ نمبر اور ٹیگ بھی ایشو کراتے ہیں, اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا ایک تو یہ ہے کہ گارلک سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کا سیڈ ہی 2-2.5 کلو چاہیے, ایک اگر ہم تھیلیوں میں لا لیں تو 2 کلو سے بھی آپ 1 ایکڑ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ دوسرے طریقے سے لگا رہے تو 3 کلو لگائیں. آپ کہاں 3 کلو کا ریٹ اور جو نارک وان تھا وہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ 1 ایکڑ میں کیا 3 کلو ڈلتا تھا. جو لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جی اس کا سیڈ اتنا, وہ لوگ ہیں جو اس کو دوسرے لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم یہ جو ہماری نئی اقسام ہے ہم ان کو مارجنل لینڈ, جو بلوچستان میں بہت سارے ایریاز ہیں, سندھ میں بہت سارے ایریا ہیں جہاں گرمیوں میں کوئی فصل اور نہیں ہو رہی, پچھلے چند سالوں میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہوئی تو ان کے لاکھوں ایکڑ بنجر پڑے ہیں. وہ ذمہ دار بیچارے اپنی میرا خیال ہے ان کی روزمرہ زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے. ان بچوں کو پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے, وہ روزمرہ زندگی گزارنے سے تنگ ہیں. ان کو اگر اس طرح کی فصل مل جائے جن کو بہت کم انپٹس چاہیے اور یہ موسمیاتی تبدیلیوں کو بھی برداشت کرتی ہے, تو اس میں کوئی وجہ نہیں کہ اگر اس کا جو بندہ نہیں افورڈ کر سکتا تھوڑا لگا لے, ٹھیک ہے, آدھا ایکڑ لگا دے, 1 ایکڑ لگا لے. اگر میرا خیال آپ یہ کوئی زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے. آج کل میرا خیال ایک جو لیبر ہے اس کی دہاڑی بھی 1,500-2,000 ہے نا, تو ایک دن میں آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ نے ایک دن کہیں سے کام کر کے 1,500 روپے جس کے پاس نہیں ہے وہ لے کے لگا لے. اور پھر دوسرا یہ کہ جو نہیں لگا سکتا تو کوئی کافی سارے لوگ جو وہ متوسط طبقہ ان کی ہیلپ کر سکتا ہے, NGOs سے رابطہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نیاب سے دیتے ہیں وہ تو ہم آپ کو بالکل ہی کم پرائس پہ دیں گے نا, جو کہ کیونکہ ہمارا نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, ہمارا مقصد کوئی بزنس کرنا نہیں ہے. ہم تو آپ کو بہت کم قیمت پہ تھوڑا پری بیسک دے دیں گے. آپ اللہ کا نام لیں, ان کو اس سیٹ کو ملٹی پلائی کریں اور پھر رپورٹ کریں نیاب میں کہ ہم نے اتنے ایریا پہ ملٹی پلائی کر لیا. لیکن ایسا نہ کریں کہ اس سیٹ کو ملٹی پلائی کر کے اس میں آپ کوئی 10 قسم کے اور بیج ایڈ کر کے پھر ماشاءاللہ ہمارے ذمہ دار بھائی بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے گارلک میں مثال موجود ہے کہ اس میں کمپنیز تو ہوں گی, میں بھی ایک آدھ ہوگی یا نہ ہوگی, لیکن اس میں سارے ذمہ دار ہی تھے جنہوں نے اس کو بلیک مارکیٹ انڈر ہینڈ دوسرے ذمہ داروں کو لوٹا, اور ان کو آج تک کسی نے نہیں پوچھا نا. اور
یہ ہے ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، یہ دو تین چیزیں ہیں فیکٹر جو آپ نے گنوائے ہیں. نمبر ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ کسان کی جو پرچیزنگ کیپیسٹی ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. وہ بہت زیادہ ایسی کراپ جس میں ان پٹ زیادہ ڈالے اور کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے فصل برباد ہو جائے، وہ بیچارہ اس کو قبول نہیں کر سکتا. تو یہ آپ کی طرف سے ایک الٹرنیٹو ہے کہ وہ فصل جو کلائمیٹک کنڈیشن کا مقابلہ بھی کر سکے اور جس کی ان پٹس بہت کم ہیں اور جو مارجنل لینڈ میں بھی لگ سکتی ہے، یہ کراپ وہ ہے. آپ یہ اس کے فیور میں کہہ سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر میں ایک جٹاکا حساب کروں کہ اس کے زیادہ سے زیادہ اخراجات ایک ایکڑ پہ کتنے آ سکتے ہیں اور کم سے کم آمدنی کتنی ہو سکتی ہے. ہم زیادہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن گیا گزرا میں نے لگا لیا اور گئے گزرے حالات کے اندر میرا میکسیمم کتنا خرچہ آئے گا اور مجھے منیمم آمدنی کتنی ہوگی. آپ نے ایک لفظ فرمایا پوٹینشل، اور پوٹینشل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں، آپ کی اڑان کہاں تک جا سکتی ہے. وہ جائے گی تو بہت بہت پیسے ہو جائیں گے. لیکن ہم تھوڑا سا ایک حساب کتاب یاد رکھنے کے لیے کہ کم سے کم اتنی آمدنی، کم سے کم اتنا خرچہ ہوگا اور اتنی آمدنی ہونے کا امکان ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے. دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب وہ فصل ہے جو کہ ذمہ دار کو، اگر ہم بالکل ایک سمپل اس کا حساب لگائیں نا، اگر میں ذمہ دار ہوں جو آپ ہیں، اگر آپ کہیں کہ میں 1 ایکڑ پہ لگاؤں اور اس میں اب زمینیں بھی ہماری 3 طرح کی نا، جو ہم اگر زمینوں کو تقسیم کریں، ایک تو جو زمینیں بالکل ہی کمزور زمینیں جن کی زرخیزی بہت کم ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری ہیں ویل فرٹائل جو جن میں بھرپور فصل ہوتی ہے، اور تیسری وہ زمینیں جن کو ہم مارجنل لینڈ کہتے ہیں جہاں کبھی کوئی فصل ہوئی ہی نہیں، جیسے چولستان ہے اور تھر پارکر ایریا، بہت سارے ایریاز ہیں، بلوچستان میں کافی سارے ایریاز ہیں جہاں کبھی کوئی فصل نہیں لگی. اب یہ جو ہے کہ جو کمزور زمین ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایوریج خرچہ اس کا کوئی جو ہے نا تقریباً 30,000 کے راؤنڈ اباؤٹ نا اس کا جو 1 ایکڑ پہ خرچہ آتا ہے. اور اس میں ایک بیگ ہم کہتے ہیں ڈی اے پی کا آپ ڈالیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی آپ نے پہلے سال ڈالنا. جب پہلی دفعہ آپ لگائیں گے فصل تو آپ 1 بیگ ڈی اے پی کا ڈالیں اور اس کو جب فصل کو کاٹیں گے اور اسی فیلڈ میں ہی اس کے روٹاویٹ کر دیں گے پتے. اور پھر ہم اس کی فارمرز کو ایک آرگینک فرٹیلائزر بنانے کا بھی فارمولا بتائیں گے کہ میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے، ہم نے اسی سے ہی ایک آرگینک فرٹیلائزر ڈیولپ کر لی ہے. تو وہ پھر اگلے سال تو اس کا یہ 30,000 کو بھی وہ بہت کم صرف سیڈ کے خرچے پہ لا سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس سے ایک آرگینک پیسٹیسائڈ بھی ڈیولپ کر لی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جب چیزیں ہم اپنی پوری ریسرچ مکمل کر کے اس کو ہم پیٹنٹ کروا کے اس کو رجسٹر کروا کے یہ پروڈکٹ آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے اور آپ کو یہ ٹیکنالوجی بھی ہم دے دیں گے کہ آپ نے کیسے ان کو تیار کرنا، تو پھر تو آپ کا وہ جو 30,000 کو بھی آپ 0 پہ لا سکتے ہیں. صرف سیڈ کا خرچہ ہوگا، وہ بھی اپنا سیڈ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اور دوسری وہ زمینیں آ جاتی ہیں جو ویل فرٹائل زمینیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں تو میں کہتا ہوں کہ اس کو کھاد ڈالے ہی نا، کیونکہ ہمارے تجربے میں یہ آیا کہ جو زرخیز زمینوں میں ذمہ داروں نے لگایا اور اس میں انہوں نے جو کھاد بھی ڈال دی کہ ہم بھرپور پیداوار لیں گے، تو اس کا چونکہ پتہ چوڑا ہے، اس کی بڑی ریپڈ گروتھ ہوتی ہے، اس کی جو جڑیں تیزی سے زمین کے اندر جاتی ہیں، تو وہ پودا اتنے تیزی سے بڑھوتری ہوئی کہ اس کا ہم کہتے ہیں کہ اس کا ویجیٹیٹو فیز جو اس کا جو باڈی گروتھ کی طرف زیادہ چلے گئی اور فروٹ کم لگا. جب آپ اس کو شروع میں سٹریس دے دیتے ہیں تو اگر ویل فرٹائل زمینوں میں لگائے تو میں تو اس کو کہتا ہوں پانی بھی نہ دیں، کھاد بھی نہ دیں اور اس کو جو لگا دیں، ٹھیک ہے، رونی کر کے آپ اس کو پودے کو لگائیں اور جب 35-40 دن بعد اس کے شگوفے نکلنا شروع ہو گئے تو پھر اس کو تھوڑا تھوڑا پانی اور انپٹس دے دیں 3-4 ڈوزز میں نا، پھر بے شک آدھا بیگ بھی ڈی اے پی دے دیں یا وہ بھی نہ دیں تو انشاءاللہ اس کی اچھی پیداوار آ جائے گی. پھر تیسرا جو ایریا چولستان ایریاز ڈیولپ ہو رہا ہے، تھر پارکر ایریاز، پھر جو بلوچستان میں بہت سارے ایریاز ہیں اور ان کے اندر کچھ سالٹ افیکٹڈ ایریاز بھی آ جاتے ہیں نا، تو ان میں آپ کو ضرورت یہ ہے کہ آپ اس میں زمین کو دیکھیں کہ پہلے اس کا انالیسس کرائیں. اگر تو زمین میں کلراٹھی ہے تھوڑا سا، اس میں پھر ہم نے علیحدہ ذمہ داروں کو ہم گائیڈ لائن دیں گے، علیحدہ سے ایک فل پروگرام کریں گے کہ اس میں آپ نے اس کو کیسے لگانا، آپ اس کو پیٹس کیسے بنانے، اس کے اندر کون کون سی آپ نے وہ کمبینیشن ڈالنے تاکہ اس میں بھی آپ کی بھرپور فصل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. وہ جو یہ جو زمینیں جو سالہ سال سے ایسے پڑی ہیں نا، اس میں بعض کا وہ جو ہم جس کو کلراٹھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کلراٹھی ہوتی نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈی گریڈڈ سائل، کہ جو زمین کے اندر جہاں زمین کو آپ کوئی چیز کاشت نہیں کرتے، سالہ سال سے وہ ایکسپوز ہو رہی ہوتی سن لائٹ کی، تو جو زمین کے نیچے والی سطح پہ جو اس کے نمکیات ہوتے ہیں وہ جب بارش وغیرہ ہوتی ہے اس کے پانی میں حل ہو جاتے ہیں، پھر وہی پانی جب ایویپوریٹ ہوتا ہے تو زمین کی سرفیس پہ وائٹ کلر کی ایک لیئر بن جاتی ہے. ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کلر، ایکچوئل وہ کلر نہیں ہوتا. جب آپ کو 2-3-4 سال تک یہ فصل لگا کے ریسائیکل ہو جائے گی آپ کی زمین، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ جو ہمارا چولستان ہے، تھر پارکر ہے اور بلوچستان ہمارا لاکھوں ایکڑ کے حساب سے ایکڑ یہ نخلستان بن سکتا ہے نا. اس میں اتنے زیادہ
اور صاحب میرا آخری سوال ہے آپ سے، اور دیٹ از ویری امپورٹنٹ، لیکن اس سے پہلے میں ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ شعر مولانا احتشام اللہ تھانوی نے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر اتر رہے تھے، اور کسی نے پوچھا کہ پاکستان کے پیچھے جو آپ پاکستان بنا رہے ہیں وہ قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا، تو انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ بجلیوں کی زد میں جب آئے گا دیکھا جائے گا، کچھ نہ کچھ ظالم بنائے آشیاں ہونے تو دے۔ اب اس وقت میرا جو کسان ہے وہ ہائی بیج کر رہا ہے، اور بیج کے 3 سورسز ہیں، ایک آپ ہے، ایک کسان ہے جو آپ سے لے گیا، اور ایک کمپنیز ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ مجھے تو میں تو اس کے حق میں ہوں کہ کچھ نہ کچھ ظالم بنائے آشیاں ہونے تو دیکھ، اگر وہ مہنگا بیج کہیں سے ملتا ہے بشرطے کہ وہ خالص ہو، تو میں اپنا ٹائم برباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ادارہ نایاب کی کیپیسٹی کتنی ہے کہ اس مارچ کے اندر کتنے فارمرز کو یہ سیڈ تھوڑا بہتا کتنا دے سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں پچھلے سال بھی کمپنیوں کو بھی دیا تھا اور 1000 ذمہ داروں کو ہم نے دیا تھا، اور اس دفعہ بھی میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ 1000 ذمہ داروں کو کم از کم ہم دیں گے تھوڑا سی۔ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے اپنے سوال کے شروع میں جو شعر بڑا زبردست شعر پڑھا، تو انشاءاللہ جو ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ جو جب ہمارے ذمہ داروں کی حالت بہتر ہوگی، ذمہ داروں کی فصلیں زیادہ ہونا، پیداوار زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی، اور ان کو ان کی فصل کا صحیح ریٹ ملے گا، اور ہماری معیشت اس دن بڑی تیزی سے اوپر جائے گی جب ہم ان فصلوں کی ویلیو ایڈیشن پہ بھی کام شروع کریں گے نا۔ اور جو پچھلے دنوں آپ نے ایک پروگرام اس کی ایکسپورٹ میں بھی کیا تھا، اور ابھی صرف ہم اس کی آئل کی اگر ایکسپورٹ کر لیں تو اس میں بہت سارا مارجن ہے، لیکن اس کی جس دن ویلیو ایڈیشن شروع ہو گئی تو اس سے ڈاکٹر صاحب اتنے پروڈکٹس بن سکتے ہیں کہ یہ جو سیڈ لگے گا، پہلے تو 1-2 سال اس کا سیڈ ملٹیپلائی ہو کے فارمرز فیلڈ پہ جب ایریا زیادہ بڑھے گا تو اس کے بعد اس کی ویلیو ایڈیشن پہ بھی ہوگا۔ جو آپ نے سیڈ کا سوال کیا، تو سیڈ انشاءاللہ ہم مایوس نہیں کریں گے، ہم ذمہ داروں کو سیڈ دیں گے، اور میرا اس پلیٹ فارم سے ذمہ دار بھائیوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جو پہلے لے گئے تھے وہ مجھے پورا اس کا ریکارڈ دیں کہ انہوں نے کتنا پیدا کیا، تاکہ بلکہ ہمیں سیمپل اس کے جمع کریں، چیک کریں کہ وہ جو ان کے فارم پہ سیڈ پروڈیوس ہوا وہ اس کی کیا کوالٹی ہے، تاکہ وہ ہم ان کو پھر دوسرے ذمہ دار ان کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ دوسرے ذمہ دار بھائیوں کو اگر مارکیٹ میں ریٹ جو ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ قیمت لے کے وہ دینا شروع ہو جائیں، تو یہ بڑی تیزی سے جو سیڈ دوسرے ذمہ داروں تک پہنچ سکتا ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آئندہ بھی آپ سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ وجہ اس کی ہے کہ جو باتیں آپ نے جو تیلی لگائی ہے نا کہ آرگینو فرٹیلائزر بھی ہوگا، اس میں پیسٹیسائڈ بھی ہوگا، اور یہ تمام چیزیں ہوں گی، پھر کلراٹھی بھی ہوگی، اور بہت اچھی زمین بھی ہوگی، یہ بتاتے خود ہر سبجیکٹ پر ایک پورا پروگرام ہم اپنی سیریز میں شامل کریں گے۔ اس وقت میں اس نوٹ کے ساتھ اپنے سننے والوں سے اجازت چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک کمال ہے، وہ کمال یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کے قوم اسے کہتے ہیں، یہ قوم نہیں ہے، یہ ہجوم ہے، لیکن کیسٹر بین کا جب سے مرحلہ آیا ہے اس میں بلوچستان کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے، اس میں سندھ کے وہ پیر ساجد علی صاحب بھی ہیں، اس کے اندر پنجاب کے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، اور اس کے اندر پختونخوا کے بھی لوگ شامل ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کیسٹر بین کے اگانے کے اوپر اور اس کی ایکسپورٹ کے اوپر پورا پاکستان اکٹھا ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، ڈاکٹر صاحب کو ہم پھر کسی پروگرام میں اسی سیریز کو مکمل کرنے کے لیے جستا آپ کو مطلع کرتے رہیں گے، اور مارکیٹ کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے خدا کے لیے آپ اپنا سائز بڑھائیں، اور اس کے بعد لوگوں کو کہیں کہ ہم سے برابری کی بنیاد پہ بات کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔